أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعدهم بعدا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من
مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يصارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به صامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق الله العظيم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ مومنون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک الحمدللہ شروع کے 2 رکوع اس کا تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہم کر چکے۔ آج تیسرا اور چوتھا رکوع آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ مومنون 18 پارہ آیت نمبر 33۔ اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے پھر وہی بات دہرائی ہے جو اکثر انسانوں کے لیے، مطلب نبیوں کے لیے جو ہے اعتراضات کرتے تھے۔ یہ خود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کا قصہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ انسان ہونا جو ہے اکثر انکار کی وجہ رہی، حالانکہ بار بار بات آ چکی، مگر انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتے تھے۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا تو انہیں یہ اعتراض ہوتا کہ ہم اس کے حساب سے کس طرح سے چلیں۔ اسی لیے ہر نبی کو انسانوں میں سے چھانٹا اور ان کے بیچ میں سے چھانٹا جس سے کہ وہ اعتراض کر ہی نہ سکیں، اور ہر نبی نے زندگی جی کے دکھائی جس سے کہ میری اتباع کر سکیں۔ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو، مطلب ہماری اطاعت کرو تو ہم تو تمہارے بادشاہ ہیں۔ یہ کہا جیسے فرعون کہتا تھا یہ کہاں سے آ گئے، ان کی اطاعت سے گمراہ ہو جاؤ گے، گھاٹا ہوگا تمہارا، خسارے میں چلے جاؤ گے۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ یہ بھی ان کے لیے تعجب کی بات تھی۔ جو اللہ بنجر زمین پہ دانے سے بارش برسا کے نباتات پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ انسان کے ایک بار بنانے والا اس کے ختم ہونے کے بعد اسے دوبارہ ہڈی اور اس کی جو گوشت ہے وہ اکٹھا کر کے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ آیت نمبر 36۔ نہیں، دور اور بہت دور ہے، اور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، مطلب ناممکن ہے، انہونی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بار مٹی ہونے کے بعد تمہیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھا لیا جائے۔ یہ آخرت کا انکار تھا ان کا۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے، مطلب آخرت کا کھلا انکار انہوں نے کیا۔ اور بہت سارے لوگ آج یہی کہتے ہیں کہ ایک سرکل ہے، چل رہا، لوگ آ رہے جا رہے، کچھ نہیں ہوگا، آخرت کوئی معنی نہیں رکھتی، معاذ اللہ۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لیا ہے، مطلب استغفر اللہ، یہ نبیوں کے بارے میں کہتے تھے، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، یعنی نبی نے اللہ پہ جھوٹ بولا، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، مطلب کھلا انکار کر دیا۔ نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر، جیسے نوح علیہ السلام نے ربی انی مغلوب فانتصر، جو سورہ قمر کی آیت ہے، آیت نمبر 10۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے، مطلب پچھتاتے رہ جائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت 159 میں بھی اللہ نے کہا جلد عذاب آنے والا ہے اور یہ پچھتائیں گے لوگ۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے ان کو اڑا کر کوڑا کرکٹ کر ڈالا، مطلب انکار کرنے والے جو ہیں انہیں ملیا میٹ کر دیا اللہ نے عذاب کے ذریعے سے۔ پس ظالموں کے لیے دوری ہو، مطلب جنت سے دور ہو گئے یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور انہیں اللہ نے عذاب دیا۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کیں، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے ہی رہی، مطلب کوئی بھی قوم نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ اللہ کی طرف سے وقت ہے، جیسے سورہ یونس 49 نمبر میں آیا تھا کہ ہر امت کا وقت ہے اور ایک گھڑی نہ آگے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح ہر انسان کا فرداً بھی وقت ہے کہ کوئی ایک گھڑی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 44۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا۔ پہلے ہر ایک نے نافرمانی کی اور
اللہ رب العزت نے متواتر رسول بھیجتے رہا اللہ پاک ہدایت کے لیے، اور لوگ جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا، مطلب گیا گزرا کر دیا، انہیں ختم کر کے آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، مٹا کے جو ہے انہیں افسانہ بنا دیا اللہ رب العزت نے۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے، مطلب جھٹلانے والے جو ہیں وہ رحمت الہی سے دور کر دیے گئے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا، یہ نبی بنا کے، فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ، مطلب انہوں نے مانی نہیں بات، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا فرعونیوں نے، کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، مطلب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، ہم تم پہ کیسے ایمان لے آئے، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہماری ماتحت ہے، مطلب ان کی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، تکبر میں کہا کہ تو ہمارے غلام ہیں، ہم جو چاہے کریں، ہمیں پورا اختیار ہے، مطلب یہ جو ہے یہ ہماری عبادت گزار ہیں، مطلب ہماری عبادت کرتے ہیں، مطلب جس کا قانون چلے اسی کی عبادت ہوتی تھی۔ اللہ کی زمین ہے، 24 گھنٹے عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، یہاں دکانوں بازاروں عدالتوں میں بھی جو ہے اللہ ٹاپ پرائورٹی پہ ہونا چاہیے، مگر وہاں اس ٹائم یہ تھا کیونکہ وہ فرعون بھی اپنا آپ کو معبود کہتا تھا، اور جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کافر بادشاہ، وہ سب اپنے آپ کو مطلب اپنی جو پوجا کراتے تھے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، مطلب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو کتاب دی توریت شریف، مگر توریت سے پہلے بھی فرعون کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آتی رہی، کیونکہ وہ رسول تھے، نبی تھے، ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قرآن کے علاوہ وحی آتی تھی جو احادیث ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء پہ کتاب کے علاوہ بھی وحی عطا ہوتی رہتی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ جو ہیں وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ فرعون کی قوم کے بعد کسی قوم پہ عذاب جو ہے عام طور پہ عذاب نہیں آیا، بلکہ مومنوں کو جہاد کا حکم دیا تاکہ وہ اجر پائیں اور اللہ کا دین کا بول بالا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آگے ان کا ذکر آنے والا ہے 50 نمبر آیت میں، آیت نمبر 50، ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے آئے اور مریم علیہ السلام جو ہے وہ کنواری ماں بنی، یہ دونوں نشانی ہیں اللہ رب العزت کی کہ اللہ کے کن کے کلمے سے وہ ماں بنی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ رب العزت نے پالنے سے ہی نبی بنا دیا۔ تو یہاں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، اور سورہ مریم میں اس کا پورا واقعہ آیا تھا، اور یہ کہا کہ انہیں صاف قرار والی جگہ، مطلب ٹھہرنے کو اچھی جگہ دی اللہ رب العزت نے۔ اے پیغمبر حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، مطلب اخلاص کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تو جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں بھی مطلب رسولوں کو نہیں بلکہ ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے جو پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے رسولوں کو دیا وہ تمہارے لیے بھی حلال ہے، حلال کھانے سے نیک عمل ہوتے رہتے ہیں۔ تمام پیغمبر جو ہیں وہ محنت کر کے حلال روزی کمانے اور حلال روزی کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام پیغمبروں نے بکریاں چرائیں، میں نے بھی چند پیسوں کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں، مطلب اللہ نے تمام نبیوں سے بکریاں چروائیں۔ اس کے پیچھے بھی حکمت میرے استاد ہیں عرفان اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا، اور اسے کنٹرول کرنے کی ٹریننگ جو ہے وہ تمام نبیوں کو بکریوں کے ذریعے دی گئی۔ اور آج کل تو حرام خورو زمانہ ہے، جو لوگ جو ہے حرام کی کمائی کر کے اور پھر انہیں جھوٹ رشوت نمبر 2 مال بیچ کے اور اسے ہوشیاری سمجھی جاتی ہے، جبکہ محنت سے کمانے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جبکہ معاملہ اللہ کے ہاں آخرت میں اس کا بالکل الٹا ہوگا۔ حرام میں اللہ کے ہاں کوئی برکت نہیں رکھی اللہ نے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اللہ حرام کمائی کرنے والوں کا نہ تو صدقہ قبول کرتا ہے اور نہ دعا۔ اسلام جو ہے وہ کوالٹی کا مذہب ہے، کوانٹٹی کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں حلال کی ویلیو ہے، چاہے تھوڑا ہو،
حرام کی کوئی ویلیو نہیں، چاہے کتنا بھی زیادہ ہو۔ تو یہ آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں لوگ حرام کمائیے کر کر کے جو اونچے اونچے پلازے اور اونچی اونچی بلڈنگیں اور ان پہ ھذا من فضل ربی لکھ دیتے ہیں، بہت بڑے عذاب کی بات ہے۔ اللہ کے ہاں تھوڑا حلال جو ہے وہ بہت پسندیدہ۔ آپ کو یاد دلا دوں میں، جو خیبر کی جنگ سے پہلے جو اللہ کے رسول نے کال کی مال کی، تو ایک انصار صحابی ساری رات جو ہے وہ مشقت کر کے چند کھجوریں لائے، آدھی انہوں نے گھر دے دی اور باقی حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو وہاں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہاں کچھ منافق بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے مذاق اڑائی کہ لو جی ان چند کھجوروں سے جو ہے وہ جنگیں لڑی جائیں گی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے ان کھجوروں کو تمام مال کے اوپر، ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی نظر میں ان کی بہت وقت ہے۔ تو یہ طے ہو گئی بات کہ یہ کوالٹی کا مذہب ہے، کوانٹٹی نہیں۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کریں گے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گنا جائے گا۔ اے پیغمبر حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا ہر چیز جانتا ہوں، تمہارے اخلاص کی اگر نیت ہوئی، تم جو کام کرتے ہو نیکی کے، ان کا ہی مجھے پتہ ہے تمہاری نیت کیا ہے۔ یقیناً تمہارا دین ایک ہی دین ہے، مطلب ساری امتیں اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی دین توحید جس کی دعوت ہر نبی نے دی۔ سورہ آل عمران آیت 19 میں بھی ہے، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، مگر لوگوں نے اختلاف کر لیے اس میں۔ تو یہاں اللہ نے وہی بات کی، یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو، مطلب میرا تقوی اختیار کرو، میرے آگے کھڑے ہونے سے ڈرو کہ آخرت میں تمہیں میرے آگے کھڑے ہونا ہے۔ آیت نمبر 53۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر یعنی دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے، مطلب کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی نافرمان، کوئی مسلمان، کوئی مانے کچھ چھوڑے، دین کے حصے وغیرہ کر لیے۔ آج بھی مسلکوں میں بٹے ہوئے جو مسلمان ہیں وہ سمجھ لیں کہ ہم آج کل کہ جو ہمارے پاس جتنا بھی دین ہے اسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، جبکہ سب حق پہ ہو سکتے ہیں۔ کسی کے پاس دین کا کچھ حصہ ہے، کوئی دین کا کوئی حصہ لے کے مطمئن ہو گیا، بلکہ قرآن تو بلکہ یہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے۔ تو اگر آپ واقعی اللہ کے دین پہ چلنا چاہتے ہو تو آپ کو پورے پورے داخل ہونا ہے، ایک پیکج کی طرح لینا ہے کہ ہر چیز دین کی، اللہ کے احکام جو ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ مانو اور کچھ نہ مانو۔ ایسے لوگوں کو تو گناہ گار قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا، بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں، مطلب مہلت جو دی اس کا فائدہ اٹھاؤ، اگر فائدہ نہ اٹھایا تو پکڑا عذاب آئے گا۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ مطلب اللہ جو ہمیں مدد دے رہا ہے ہدایت کے لیے، ورنہ پکڑ ہوگی۔ اگر اس کی مدد کا اس فائدہ نہ اٹھایا تو پھر پکڑ ہو جائے گی۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سے عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ آیات جو اللہ کی نشانیاں ہیں، مومن بندے جو ہیں وہ لرزہ ترزہ رہتے ہیں اللہ کی آیت جو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں یا قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، مطلب صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے، قلب سے تصدیق کرتے ہیں، جو عمل سے نظر آئے۔ تبھی تو سورہ نساء آیت 136 میں کہا کہ ایمان والو ایمان لاؤ، مطلب پھر ایمان لانے کی بات کی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کے خوف سے لرزہ ترزہ، اصل تو جو ہے وہ اللہ کا خوف سامنے ہو تو لوگوں کا خوف نہیں سامنے رہتا، پھر نہیں ڈرتے لوگوں سے نہیں ڈرتے لوگ ایسے جو اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ 2 قطرے اللہ کے اپنے بندے کے بہت پسند ہیں اللہ کو، ایک تو وہ جو جہاد میں بدن سے خون کا قطرہ گرتا ہے، دوسرے اللہ کی خشیت میں جو ہے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے۔ یہ 2 قطرے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، مطلب کسی بھی طریقے کا کوئی شرک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ کی جناب میں نیکی کر کے مطمئن نہیں ہوتے، ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو۔ ایسے میں تکبر کبھی نہیں آتا انسان کو، اگر نیکی کر کے بھی ڈرتا رہے کہ اللہ بہت بے نیاز ہے
اس سے تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے۔ تو عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ جن کا یہ حال ہو، کیا وہ اپنی نماز روزوں کو جو ہے ٹھیک سمجھ لیں گے؟ بلکہ وہ تو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اس میں۔ تو زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں، اس میں بخیلی نہیں کرتے اور کنجوسی نہیں کرتے کسی بھی طریقے کی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک حدیث ہے مسند احمد کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا کہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ شرابی، زانی یا یہ چور؟ فرمایا حضور نے نہیں، بلکہ وہ لوگ جو روزے دار، نمازی اور صدقہ کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ ہو جائے۔ یہ حدیث پاک بتا رہا میں آپ کو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں، مطلب تیزی بھی دکھاتے ہیں اور سبقت بھی دکھاتے ہیں۔ آج تو کمپٹیشن جو ہے دنیا کے معاملوں میں ہے، اور دینی معاملوں میں، نیکی کے معاملوں میں تو کوئی کمپٹیشن نہیں کرتا۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جلدی کرتے تھے صحابہ کرام، اور دین کے کاموں میں سبقت لینے کے لیے دین، تو ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ سورہ بقرہ آیت 286 کے شروع کا حصہ بھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ مطلب ایسا اعمال نامہ جس میں سب کچھ ہوگا، قیامت میں ہمارے سامنے پیش ہوگا۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو حق کے ساتھ بولتی ہے سب کچھ، وہاں پہ پتہ لگے گا سب کو، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں وہ کرنے والے ہیں۔ مطلب دنیا کے اور سارے نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، وقت سارا اس کے لیے طے ہے، دین کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ جھوٹے معیار اور سفید پوشی کے بھرم میں کے لیے بھاگ دوڑ میں وقت لگاتے ہیں، تصنع، بناوٹ اور تکبر، اور جو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے ٹاپ پرائرٹی اللہ۔ میں نے کہیں یہ بات کہی ہے کسی پروگرام میں کہ جو دیندار آدمی ہوگا وہ دین کو ٹاپ پہ رکھے گا، اس کے ساتھ جتنی بھی دنیا مل جائے، اور دنیا دار آدمی جو ہوگا وہ ٹاپ پہ اپنی دنیا کو رکھے گا، اس کے ساتھ جتنا بھی اسے دین مل جائے۔ تو اصل تو وہاں اللہ یہی دیکھے گا جو پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ یہ دیکھے گا اللہ پاک کہ تم نے کیا آگے رکھا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے اللہ کو آگے رکھا اور کس نے دنیا کو آگے رکھا۔ تو بہت سے اعمال وہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کی آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا، مطلب خوشحال لوگوں کو، تو وہ بلبلانے لگے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان کی مثال دی کہ جب وہ پکڑ لے گا تو وہاں سب اعمال سب کے کھل جائیں گے، مطلب کس کو کیا دیا، سپر کمپیوٹر میں سب کچھ لکھا ہوگا۔ اب تو سمجھنا آسان ہے کہ اس میں آواز بھی ہوتی ہے، ڈاٹا بھی ہوتی ہے۔ تو خوشحال لوگ نے کیا کیا برائیاں کی، ان کی پکڑ کے بعد پھر انہیں بتایا جائے گا آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے۔ مطلب کوئی مدد جو ہے پکڑ آنے کے بعد تمام عیاشیں تمہاری ختم ہو گئی، مہلت ختم، کتنا بھی پکار لو لیکن کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ آج میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے، اینٹتے، افسانہ گوئی کرتے اور چھوڑ دیتے تھے۔ مطلب میری آیتوں کو فراموش کیا، وقت ہی نہیں دیا انہیں سننے کا، تمہارے پاس وقت ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی مذاق اڑاتے تھے، افسانہ گوئی کہتے تھے اسے، اور چھوڑ کے چل دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کو قصہ گوئی سمجھ کے چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے تھے یہ لوگ۔ ان کی بات نہ مانو، مطلب کوئی ان کی بات نہ سنو، لوگ روکتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے تھے، مطلب یہ کہتے تھے کہ یہ تو معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ رکھی ہے اور یہ قصوں کی کتاب ہے۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا، مطلب قرآن میں، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا، مطلب دین و شریعت۔ جیسے پہلے رسول آتے تھے، حق واضح ہوتا رہا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، اسی طرح سے ان کے لیے یہ بات کہی گئی، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا ہی نہیں کہ ان کے منکر ہو رہے ہیں۔ مطلب رسول حق لاتے، جانتے بوجھتے یہ جو بدکتے تھے، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، مطلب کوئی جنات آ گئے ان پہ، یا دماغی توازن معاذ اللہ ان کا بگڑ گیا، یہ مطلب جنون میں ہیں، دیوانے ہیں، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں
ان میں اکثر حق کے چڑھنے والے ہیں۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درم برم ہو جائے۔ حق ان کی پیروی نہیں کر سکتا، انہیں حق کی پیروی کرنی ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے تابع شریعت ہونا ہے، شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع نہیں کرنا۔ مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نہیں بلکہ انہیں حضور کی بات ماننی۔ اسی طرح ہمیں بھی حضور کی بات ماننی، ہم اپنے حساب سے دین کو چلا نہیں سکتے، بلکہ جتنا دین اللہ اس کے رسول نے دیا ہے آخری خطبے میں مکمل ہو چکا، قرآن مکمل ہو چکا، اتنا ہی دین ہے بس۔ اس میں اگر ہم کچھ چیزیں آگے جوڑتے ہیں تو آپ یقین کریں ہم گمراہوں میں گنے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ نے کہا دھرم برم ہو جائیں گی چیزیں۔ اگر حق یعنی کہ رسول ان کی پیروی کرنے لگے خدا نہ خواستہ تو سارا کچھ دھرم برم ہو جائے گا اللہ کا نظام۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ مطلب کسی بھی نبی نے کوئی سوال کبھی کسی سے نہیں کیا، جیسے اور تماشا قصہ گوئی کرنے والے جو ہیں بعد میں پیسے اکٹھے کرتے ہیں، تو جب یہ کہتے تھے یہ تو قصہ گوئی کی کتاب ہے اور یہ نبی جو ہیں قصہ سنانے آئے ہوئے، تو یہ پوچھا اللہ رب العزت نے کہ آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ تماشا دکھانے کے بعد، قصہ گوئی کے بعد کوئی محنتانہ کوئی انعام انہوں نے کبھی نہیں چاہا۔ اس لیے سمجھ لو کہ یہ حق ہے، پیغمبروں کی طرح دین کا کرنے والے لوگوں سے بھی انہیں بھی مال کی توقع نہیں کرنی چاہیے، وہ اللہ سے توقع رکھیں ساری، لیکن جن کی مجبوری ہے انہیں اجازت ہے۔ جو دین کا کام کرتے ہیں وہ اگر غریب لوگ ہیں تو بالکل ان کی مدد کرنی چاہیے۔ قرآن میں بھی کہا کہ جنہوں نے ہمہ وقت ہمتاً اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیا ان لوگوں کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے۔ مطلب یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ مطلب جو اجر و ثواب جو اس سے بدلہ ملے گا قیامت میں۔ آپ بے لوث ہو کے دین کا تذکرہ کیجئے، تمام انبیاء بے لوث ہو کے دعوت دیتے رہے، دین کے کام کے پیسے نہ لینا یہ بھی سنت ہے۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں، مطلب آپ تو ان کا فائدہ چاہ رہے ہیں اور یہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھی راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔ مطلب جو صراط مستقیم ہے جس پہ ہمیں اللہ ملتا ہے اس سے مڑ جانے والے ہیں جو آخرت کے انکاری ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں۔ مطلب اندھے ہو کے اللہ کی نعمتوں کا ادراک نہیں بلکہ ان سے پریشانی، جب اللہ پریشانی سے نکال دیتا ہے مگر یہ اس بات کو سمجھتے نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خود ہی ہو رہا ہے، اپنے آپ ہی ہماری بلا ٹل گئی، بلکہ ٹالنے والا اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب ان کی کشتی بھنور میں ہوتی ہے تو یہ مجھے پکارتے ہیں، جب کنارے لگ جاتی ہے تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 76 اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ ہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ مطلب جو مشرک تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی جو ہے مکے میں ہوئی ہے تو اللہ نے کہا کہ میں نے انہیں اس میں پکڑا، عذاب کی شکل دی، اور مکے میں جو ہے قحط آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، اور اس کے بعد جب قحط آیا تو یہ ابو سفیان صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور سے کہا کہ یہ قحط اگر ہٹ گیا یہاں سے آپ دعا کیجئے تو ہم ایمان میں لائیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانی۔ مکے میں جب قحط آیا تھا تو اللہ نے اسے دور کیا حضور کی دعا سے، مگر ان کے دل پھر بھی نہ پگھلے۔ اس کا ذکر اللہ نے کہا کہ یہاں پہ اس کے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ مطلب وعدہ کر لیا تھا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ ابو سفیان صاحب نے ریکویسٹ کی حضور سے اور حضور نے دعا کی، قحط سالی دور ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی بات نہیں مانی، اللہ کو نہیں ماننا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ بار بار یاد دلاتا رہتا ہے۔ اور عذاب تو بدر میں 70 جو کفار جو نستنابوت ہوئے تھے ان کی شکل میں بھی آیا۔ آج کی آخری آیت ہے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ مطلب دنیا کی مصیبتیں ہوں یا آخرت کا عذاب، بے ایمان لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ آج سورہ مومنون آیت نمبر 77 تک تیسرا اور چوتھا رکوع اللہ نے اپنی توفیق سے پورا کرا دیا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آخری رکوع ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔